لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله. نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. سبحان اللہ. آپ سب جاگ رہے ہیں نا؟ ماشاء اللہ. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے میزبان کا کہ آپ نے بہت اچھے الفاظ میں مجھ جیسے چھوٹے آدمی کا تعارف کروایا ماشاء اور منتظمین کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا. میری حد تک امکان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جہاں پر بھی جائیں جوش خطابت اور فن خطابت تھوڑا بہت مجھے بھی آتا ہے. ماشاء اللہ. نعرے اندر سے باہر نکلوانا بھی کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا اس کے لیے کام کر رہا ہو. لیکن میری اکثر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جب اپنا قیمتی وقت نکال کر کسی جگہ آ کر بیٹھیں تو کچھ سیکھ کر جائیں. ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر، اپنی کیفیات، اپنی تربیتوں میں کچھ انقلاب پیدا کر کے جائیں. سبحان اللہ. تو اس لحاظ سے اگر آپ کسی جوشیلے بیان کے متمنی ہیں تو شاید آپ کو مایوسی شدید ہوگی، اور اگر آپ واقعی اپنے اکابرین کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوشش میں ضرور کروں گا ماشاء اللہ. ماشاء کہ اللہ. ہمیں اس بیان سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو. مرحبا. لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے ایک مرتبہ اپنے جاگنے کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا، ماشاء اور وہ اس طریقے سے کہ آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. ہر ایک اللہم صل علی ماشاء اللہ. دیکھیں ہمارے ہاں اب رسم بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ رسم ایک عادت میں شامل ہو گئی ہے، اور اس کا ایک نقصان یہ سامنے آیا ہے کہ ہم نے چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا، حقیقت کا سامنا کرنا، حقیقت کا سامنا کر کے اپنا محاسبہ کرنا اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم محافل میں آتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، جوش بھی آتا ہے، نعرے لگتے ہیں، پھر جب وہ ختم ہوتا ہے اور خصوصاً آخر میں جب لنگر مبارکہ کی برکات سے ہمارا شکم فیضیاب ہو رہا ہو اور پھر اس میں ہنسی مذاق ٹھٹے ہو رہے ہوں، تو پھر جو کچھ ہم نے سنا بھی ہوتا ہے وہ بھی ذہن سے نکل جائے. ہمارے مسلمان بھائی باہر جا کے ضرور کہتے ہیں کہ آج تو ماشاءاللہ یار مزہ آ گیا، ایسا بیان کیا نا ان عالم صاحب نے، جو ایسے نعرے اور بلڈ سرکولیشن ایسی تھی، بس کیا مزہ آ گیا، ایمان تازہ ہو گیا. ماشاء اللہ. اور آپ پوچھیں گے اچھا یہ جو تازگی ایمان آپ کو حاصل ہوئی ذرا بتائیے کہ آپ نے سیکھا کیا ہے، ذرا بیان کریں. ماشاء اللہ. صرف شاید ٹاپک یاد ہوگا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اس ٹاپک پہ بیان کرنا، یہ تھا بیان کیا ہے، کیا دلائل فراہم کیے گئے، کیا چیز کہی گئی، اس طرح انہوں نے بیان کیا، اس کو ذرا آپ اپنے زبان میں سنا دیں، سمجھا دیجیے. حتیٰ کہ ایسے شخص سے اگر پوچھ لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ایمان تازہ ہو گیا، ایمان کسے کہتے ہیں، یہ شرعی تعریف کیا ہے، اور تازگی ایمان کا کیا مفہوم ہے آپ کے ذہن میں، وہ ذرا بیان کریں تو وہ بھی پتہ نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو رسمی طور پہ لے لیا. کسی نے دعوت دی یا مسجد میں اعلان سنا، آ کر بیٹھ گئے، رسمی طور پہ سنا، وقتی طور پہ عزت نفس حاصل ہوا، مزہ حاصل ہوا، اچھی سوچ بھی پیدا ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیکار محفل ہے، معذرت ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو کما حق ہو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا. چونکہ اس قسم کی مجالس کے حقیقی فائدوں کو ہم نے یا تو جانا نہیں یا جانا ہے تو ان کو حاصل کرنے کے لیے سنجیدگی اختیار کی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری ہزارہ مجالس اٹینڈ کرنے والا مسلمان جیسا ہزارویں محفل سے پہلے تھا، یعنی پہلی سے ہزارویں محفل کے بعد بھی ویسے ہی ہوتا، کوئی سوچ میں تبدیلی نہیں، کوئی فکر میں تبدیلی نہیں. یہ بہت افسوسناک صورت حال ہے. اب جیسے 11ویں کا مہینہ آیا،
تو تقریباً مساجد میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان ہوتے ہیں۔ ان محافل کے انعقاد کا اصل مقصود یہ تھا کہ اپنے اکابرین کی سوانح حیات کو بیان کیا جائے، ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، ان کے کارناموں کو، ان کے فضیلت و کمال کو ذکر کیا جائے، تاکہ سامنے والے فضیلت و کمال کی بنا پر، سننے کی بنا پر اپنے دل میں مزید ان کی محبت پائیں اور اس سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، کیونکہ محبت اطاعت کی طرف لاتی ہے۔ جس سے آپ کو محبت ہے، جو آپ کا محبوب ہے، اس کو کہنا بھی مانو۔ اور یہ سیرت اور سوانح حیات کا ذکر ہمیں مجبور کرتا ہے کہ جب ایک شخص سے آپ کو محبت ہے تو اس کی سیرت و کردار کو بھی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، کہ بے شک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ کوئی خبر دینا مقصود نہیں ہے کہ بھی مانو کہ بہترین عملی نمونہ رہنے کا جی ہاں بالکل صحیح بات، بس یہ بات ختم نہیں، بلکہ یہ دعوت عمل ہے کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین عملی نمونہ رکھا گیا ہے تو اس کو سنو، اس کو سمجھو، اور چاہے اس کو اپنانے میں کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو اسے اختیار کرو تاکہ تم آخرت میں فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہاں چوائس نہیں ہے کہ یہاں موڈ ہو رہا ہے تو اس کو لے لیں، یہ موڈ نہیں ہو رہا تو چھوڑ دو، یہ نہیں۔ اسی طریقے سے اکابرین کا معاملہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، کمالات، منقبتیں بیان ہو رہی ہیں، اس میں نعرے بھی لگ رہے ہیں، پھر آخر میں غوث پاک کی نیاز بھی کھائی جا رہی ہے اور تعریفیں بھی ہو رہی ہیں، یار بریانی کہاں سے بنائیے، یار کیا زبردست بریانی، اللہ تعالیٰ غوث پاک کو خوش رکھے، دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن لنگر کیسا چل رہا ہے حضرت کا فیض۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ ذہن بھی تو بنائیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اپنی پوری زندگی گزاری، کیا ہم ویسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے اتنے بڑے بزرگ کو پانے کے بعد ان کی صحیح معنی میں کوئی قدر کی ہے؟ یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ جب ان کی سیرت پاک بیان ہوتی ہے اسے اپنانے کے لیے اور اپنانے کی غرض سے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو میں چند آپ کی زندگی کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس سے ہم اکتساب حاصل کرتے ہیں۔ مختصر سا وقت ہے، بہت چند باتوں کا سماعت فرمائیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک شخص تھے، وہ بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، نہر کے کنارے چل رہے تھے، تو ایک بھوک کافی لگی ہوئی تھی، تو ایک سیب بہتا ہوا آیا نہر میں، تو حضرت نے آگے ہاتھ بڑھ کے اس کو پکڑ لیا، ہاتھ بڑھا کے اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد معان پھر یہ خیال آیا کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا، نامعلوم کس کے باغ کا اس میں گرا ہے اور بہتا ہوا آگے، اور میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ اب میدان معاشر میں اگر اس نے مجھے پکڑ دیا اور اس کے بدلے میں مجھ سے نیکیاں طلب کرنی تو میرا کیا ہوگا؟ لہٰذا ارادہ یہ بنایا کہ جو اس کا مالک ہے اسے تلاش کیا جائے اور اس سے اس سیب کی اس کو قیمت دوں یا اس سے معاف کر دوں۔ تو نہر جس طرف سے آ رہی تھی اس کے مخالف ہم چلنا شروع ہوئے، باغ میں پہنچے، وہاں ایک بزرگ شخص بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور، اور یہ نوجوان تھے بھی، وہ بوڑھے شخص تھے، ان سے کہا کہ حضور میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے اس باغ کا درخت جو سیب تھا وہ بہتا ہوا آ گیا ہے، میں نے کھا لیا، میں معافی مانگنے آیا ہوں، آپ معاف سبحان ان بزرگ نے جب سب سے پاؤں تک دیکھا تو چہرے پر عبادت کا نور نظر آ رہا تھا۔ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے جو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چہرے پہ حسن طاری ہو جاتا ہے، وہ چمک رہا تھا۔ ان حضرت نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو ان بوڑھے شخص نے کہا کہ ایک شرط پر میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم 2 سال تک، ایک روایت میں کچھ سال مہینوں تک میرے اس باغ کی خدمت کرو، اس کے بعد معافی کروانے کے لیے معاف کروانے کے لیے ٹھیک ہے جی، شروع ہو گئے، خدمت کر لی، وقت گزر گیا، پھر آئے حضور، اب فرمایا اب ایک آخری شرط اور، وہ یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور اس کے پاؤں بھی خراب ہیں۔ اللہ، ایک روایت میں کہ آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ اس کے خراب ہیں، پیر بھی خراب ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ کہا کہ ہاں میں سیب معاف کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، شادی ہو گئی۔ جب آپ دلہن کے پاس گئے تو جا کر دیکھا تو وہاں بالکل صحیح سالم خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی، تو یہ ڈر کے کمرے سے باہر نکل آئے، یہ سوچے کہ شاید دلہن بدل گئی،
چونکہ انہوں نے بتایا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ اس کے خراب ہے، پیر خراب ہے. تو باہر وہ بزرگ نظر آئے تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ حضور ایسے سا معاملہ ہے. تو مسکرائے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا وہ تمہاری ہی بیوی ہے، لیکن میں نے اس بچی کو اندھا اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کسی نامحرم پر نگاہ نہیں اٹھائی. اسے میں نے ہاتھ ٹوٹا ہوا اس لیے کہا کہ اس نے کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. اور بحری والی روایت لے تو فرمایا کہ بہرا اس لیے کہا کہ اس نے کبھی حرام چیز سنی نہیں. اور میں نے اس کو پاؤں ٹوٹا اس لیے کہا کہ اس نے کبھی بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا. تو ہمارے اکثر جانتے ہوں گے جو میں نے پورا واقعہ سنا ہے کہ کس کا واقعہ ہے. یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا. سبحان اللہ. اور بزرگ آپ کے نانا جان اور وہ خاتون آپ کی والدہ. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری میں بہت بڑا دخل آپ کے والدین کا تھا. بے شک بے شک بے شک. ہمیں تو کوئی چیز کسی بھی طریقے سے مل جائے، ہم تو چاہتے ہیں کہ دوسرے کا حق دبا کر چیز حاصل ہو جائے. کھاؤ پیو، ڈکارے بھی نہیں لیتے کہ کسی کو پتہ چلے گا کہ میں کھا چکا ہوں. اور ایک غوث پاک کے والد ہیں کہ وہ صرف سیب معاف کروانے کے لیے ان تک پہنچے، اور اتنی مشقت سیب کے لیے کہ باپ کی خدمت. پھر انہوں نے جو اپنی بیٹی کا نقشہ پیش کیا وہ تو بعد میں انکشاف ہوا کہ انہوں نے جو مانی بات کہی تھی اس کو عورت کو قبول کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے دل میں خوف پیدا تھا. سبحان اللہ. ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم ساتھ ساتھ اپنا بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہم لوگ دوسرے کا مال کھانے میں ذرہ برابر شرم اور حیا محسوس نہیں کرتے ہیں. اللہ اللہ. بعض ہمارے خاندان ہیں جن میں معروف ہے کہ جی ہمارے ہاں بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا. بعض کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز میں ہی اپنی بیٹیوں کو سب کچھ دے دیا. اللہ اللہ. حالانکہ یاد رکھیے کہ وراثت میں بچیوں کا حصہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے مقرر کر دیا ہے. یہ باپ کو یا دادا کو اختیار نہیں کہ وہ کہے کہ ہم بچیوں کو نہیں دیتے. کیسے نہیں دیتے ہیں؟ وہ بچی کا حق ہے، وہ بچی کا مال ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو میدان معاشر میں آپ کو غریبان پکڑے گی. یہاں آپ گھوس جما سکتے ہیں لیکن میدان معاشر میں یہاں کا کمزور طاقتور ہوگا. یہاں کے مظلوم کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہوگی. وہاں ان کو آنکھوں سے ڈرا کر، ڈانٹ کر، ڈپٹ کر، دو گالیاں پک کر ڈرایا نہیں جا سکتا، دینا پڑے گا. اور یہ یاد رکھیں یہ غلط رول ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جہیز میں ہم نے سب کچھ دے دیا. وراثت کو بنتی ہی مورث کے مرنے کے بعد، یعنی جس کا مال ہوتا ہے نا جو مرتا اس کو مورث کہتے ہیں. وہ مرے گا تو اس کا مال مال وراثت بنے گا. جب مال مال وراثت بنے گا تو جتنے اس کے وارث ہیں ان کا حق اس مال کے ساتھ وابستہ ہوگا. معلوم ہوا کہ اپنی زندگی میں باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے وہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، وہ ہبہ ہے جو اس نے دیا. اصل جو وراثت بچی کی بنے گی وہ تو مرنے کے بعد بنے گی. اور پیڑ بھر کے کھائے ہوئے ہیں اور ایسی ایسی زمینیں جو بچیوں کی تھی ان سے کاشت کر کے حرام کھا رہے ہیں ان کے حصے کا، لیکن ذرہ برابر ہمارے اندر ہے شرم نہیں. اور وہی شخص جو اس طرح بیٹھ کے مال کھا رہا ہے وہ 11ویں بھی کر رہا ہے، دیگیں پکا رہا ہے، مدارس میں پیسے بھی دے رہا ہے اور اس طرح اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مظالم کے باوجود، اس ظلم کے باوجود میرے ان معاملات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر میدان معاشر میں حساب کتاب دینا ہوگا. بعض لوگ فورس کرتے ہیں بچیوں کو، باپ فوت ہوا سب اسے کہیں گے معاف کر دو، حصہ اپنا معاف کرو. اب اگر وہ معاف نہ کرے تو سب گردن پکڑ دیں گے اس سے ناراض ہو جائیں گے، بات کرنا چھوڑ دیں گے، شادی بیاہ میں خوشی میں غمی بلانا چھوڑ دیں گے. تو یہ ایک طریقے سے بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ معاف کرو، نہیں کرو گی تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ بیچاری مجبور معاف کر دیتی ہے. میں ایک جگہ ہمارا ڈیفینس کا علاقہ ہے کراچی میں، وہاں مجھے بیان کے لیے بلایا. کسی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے 40واں کیا جا رہا تھا اور بڑی دھوم دھام سے بہت دیگیں پکئی وہاں پہ، بڑا رش. تو میں راستے میں جا رہا تھا تو ایک بہن کا فون آیا کہنے کہ مفتی صاحب فلاں جگہ بیان کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہا کہ جو شخص یہ کروا رہا ہے میں اس کی بہن ہوں. وہ اپنے والد کا 40واں تو لاکھوں روپے خرچ کر کے کر رہا ہے، میرے والد کا یعنی. لیکن ان سے ذرا یہ بھی کہیے گا کہ اپنی بہنوں کی وراثت بھی ان کے حوالے کرے. ہماری وراثت دبا کے بیٹھا ہے، باپ کا 40واں کر رہا ہے. عقل کا اندھا پن آپ دیکھیں. وراثت دینا فرض، 40واں کرنا زیادہ سے زیادہ مستحب، فرض پورا نہیں کرنا اس میں لگاؤ.
پھر جا کے جب میں نے بیان کیا تو میرے ایک اور دوست تھے جنہوں نے یہاں بیان رکھوایا تھا، تو وہ شخص میرے دوست کو کہہ رہا تھا، یار مفتی صاحب کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے بہنوں میں اس طرح کیا؟ میں نے حالانکہ اٹیک نہیں کیا تھا، میں نے تو ویسے ہی اس کو بیان میں لیا۔ یہ ہمارے یہاں صورت ہے۔ اور ایک جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں، ایک جگہ میں نے بات بیان کی، بیان ختم ہوا، جا کے بیٹھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ میں نے کیوں نہیں کہنی چاہیے؟ بس وہ دیکھیں نا، بس بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود بھی اس میں انوالو، اس لیے کہہ رہے تھے آپ کے اس ملک کے اندر بہت سے لوگ جھوٹ بول کر گورنمنٹ سے بینیفٹس لے رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دھوکہ اور جھوٹ تو کافر کے ساتھ بھی جائز ہے، اور یہ ایک ایک پیسہ حرام ہے جو اس طرح جھوٹ بول کے حاصل کیا جائے۔ اس سے جتنے نفع اٹھائے جا رہے ہیں، یہ میدان محشر میں اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ اور ہمارے علماء کرام نے، اکابرین نے، فقہا نے بیان فرمایا کہ مسلمان کا حق مارنا یہ کم درجہ رکھتا ہے، کافر کا حق مارنا زیادہ شدید اور خطرناک ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اگر مسلمان کا مال کھاؤ گے تو وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیکیاں نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں اور تمہاری معافی ہو جائے، لیکن اگر کافر کا مال کھایا ہے تو وہاں پر کافر تو نیکی کا اہل ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی نیکیاں نکال کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں، اور اس کے نامہ اعمال سے گناہ ہٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ تو جہنم میں جانا ہے، لہذا وہاں کافر کا مال کھانے کی وجہ سے سزا ملی ہی ملی۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو ایک مومن کا وقار اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھے اور پھر دھوکے اور جھوٹ کے ساتھ اس طرح مال حرام کھائے، یہ قطعاً غیر مناسب۔ غوث پاک کے والد سے آپ کو سبق حاصل کریں، اور پھر ماں کو دیکھیں، ہماری بہنیں اس سے درس حاصل کریں کہ جو گھر سے باہر نکلنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں باہر نکلنے کا موقع ملے۔ بعض بہنیں کہتی ہیں کہ مولویوں نے دین کو سخت کر دیا ہے، مولویوں نے دین کو سخت کر دیا ہے، گویا وہ اپنی زبان خفیہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دین ہمارے حوالے کر دو، ہم بتاتے ہیں کہ دین کی وسعتیں کیا ہیں اور کیا کیا شریعت آسانی دے رہی ہے۔ چلے بہن آسانی آپ بتا دیں کہ دین کیا کہہ رہا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ رسول کی مخالفت کرنا تو خطرناک ہے، ایمان ضائع ہوگا، تو وہ بیچارے پھر ہم جیسے عالم کوئی مفتی صاحب وہ پکڑے جاتے ہیں ان کے اوپر، یہ مولویوں نے دین خراب کیا ہوا ہے، ان مولویوں نے ایسا کیا ہوا ہے۔ ارے بھائی، وہ مولوی کو اپنا پیغام نہیں سنا رہا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہا ہے۔ تو حضرت غوث پاک کی والدہ دیکھیں کتنی متقیہ پرہیزگار، کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے، گندی بات نہیں سننی ہے، بری جگہ پر نہیں جانا ہے، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت۔ اور یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا کہ آپ ایک دفعہ سرکار نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حجرہ بالکل ساتھ تھا تو آپ پیچھے سے نکل گئے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ آج سرکار نے ایسا سوال کیا، آپ بتائیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس پر کبھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی آئے، سرکار نے فرمایا نام بتائیں، حضرت علی کہ میں بتاتا ہوں، اور یہ جواب دیا۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا کہ اے علی ضرور یہ فاطمہ نے جواب دیا ہوگا۔ تو وہ بی بی فاطمہ تو یہ کہتی ہیں کہ میں اس پر سب سے عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کسی نامحرم کی اس پہ نگاہ نہ پڑے، اور ہماری بہنیں جان بوجھ کر نامحرم کے سامنے آتی۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ بری نیت سے آتی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ یہاں تک دیکھا ہے بعض گھروں میں کہ گلے تک لگا دیتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت غلط چیز ہے کہ اجنبی عورت ہے، اگر کزنز بھی ہیں مثال کے طور پہ، مامی ہے، چچا چچی ہے، تو یہ اجنبیہ عورتیں ہوتی ہیں، نامحرم ہیں، چاہے آپ کے گھر کے اندر رہتی ہیں، آپ روز مرہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن پھر ملاقات میں ہاتھ ملانا، پھر ان کو گلے سے لگانا، پھر ان کو کس کرنا سر کے اوپر، یہ سب گناہ ہے۔ ہماری بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ وصیت کی، جن کی نسل سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نورانی تالابوں سے فیض مل رہا ہے، تو برکت کا عالم کیا ہے؟ وہ فرمایا جب ان کا وصال ہونے لگا تو فرمایا کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ تو ہماری بہنیں کس
मौलवी को बुरा कहना चाहती हैं कि मौलवी ने सख्ती की हुई है, तो सरकार की साहिबजादी हमें तालीम मिल रही है कि औरत है। औरत तो मतलब क्या होता है? छुपाने की चीज, लेकिन नाम ही औरत का क्या? औरत, छुपाने की चीज। सुभान अल्लाह। तो उसको अपने आप को छुपाना चाहिए, लेकिन हमारा मामला। और जब माँ बाप इतने अच्छे हों तो फिर औलाद ऐसी ही होती है, मुत्तकी, परहेजगार, बावकार। हमारे यहाँ मामला ये है, मियाँ बीवी बनना आसान है, इजाब कबूल हुआ, मियाँ बीवी बन गए। पहला बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप बन गए। माँ बाप बनना ही बड़ा आसान है, लेकिन कामिल मियाँ बीवी और कामिल माँ बाप बनना बहुत मुश्किल है, जैसा अल्लाह ताला उसके रसूल चाहते हैं। आजकल के हमारे माँ बाप अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बच्चों के उखरवी मुस्तक़बिल को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। फिल्में देखना है, ड्रामे भी देखने हैं, गाने भी सुनने हैं, सब फोर्स चीज़ें भी चल रही हैं घर के अंदर। ये सोचे बगैर कि बच्चे इसका क्या मनफी असर कबूल कर रहे होंगे, क्या मामला। देखिए बच्चे बाहर जाकर वहाँ का कोई असर कबूल कर लें, कोई स्कूल सिस्टम की वजह से कोई उनके अंदर खराबी पैदा हो जाए, इसके जिम्मेदार माँ बाप नहीं है। माँ बाप जिम्मेदार इस बात के हैं कि वो अपने आप को एक ऐसा रोल मॉडल बनाकर अपने बच्चों के सामने पेश करें, एक ऐसी बेहतरीन मिसाल बनाकर पेश करें और अपने कौल के जरिए बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत करें कि मैदान माशर में इनकी इस हवाले से गिरफ्त ना हो। लेकिन हमारे यहाँ तरबियत का फुकदान होता है, माँ बाप खुद अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगे होते हैं। यही वजह है कि आज हमारे बच्चे फिर नाफरमान निकलते हैं, फिर नमाजी बनते हैं, वो उल्टे सीधे चक्रों में पड़ जाते हैं और फिर माओं के और वालिदों के फ़ोन आते हैं इमाम साहब के पास, खतीब साहब के पास, हमारे पास तो जैसे हम मीडिया पे काम कर रहे हैं, हज़ारों ऐसे मसाइल आते हैं कि मुफ्ती साहब औलाद कहना नहीं मानती है, औलाद गलत चक्रों में पड़ गई है, कोई ड्रग्स की तरफ चला गया है, कोई शराब नोशी कर रही है। फिर हम दायरे अदब में रह के पूछते हैं कि आपने अपना कितना किरदार अदा किया, कुछ नजर नहीं आता। इसलिए याद रखें, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो कुछ मिला यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से मिला, लेकिन उसके सबब ज़ाहिरी अगर देखे जाएं तो उसका सबसे बड़ा सबब माँ बाप का मुत्तकी, परहेजगार, साहिब तकवा और साहिब एहतियात होना। फिर माँ की बरकत देखें, खुद फरमाती हैं कि जब ये अब्दुल कादिर मेरे शिकम में थे तो मैं अक्सर अपने पेट से कुरान पढ़ने की आवाज़ सुना करती थी। उसके बाद अंदर शिकम में तिलावत फरमा रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। जब बच्चा शऊर में भी नहीं आता, चले पैदा होने के बाद इतना तो शऊर होता है कि भूख है रो ताकि दूध मिल जाए, शिकम में तो ये शऊर भी नहीं, लेकिन वहाँ शऊरी बुलूगत का आलम ये है कि वहाँ गौसे पाक कुरान अजीम की तिलावत कर रहे हैं। और इसमें भी हमारी सूरत हाल देख लें कि हम मुसलमान कुरान अजीम की अरबी इबारत पढ़ते हैं, तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं। ये एक अल्लाह का पैगाम था जो हम तक पहुंचा है, लेकिन अल्लाह के इस पैगाम को समझने के लिए मुसलमान तैयार नहीं। पूरी जिंदगी गुजर गई है, एक दफा भी पूरा कुरान तर्जमा तफसीर के साथ ना पढ़ने वाला कभी तो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से ये सवाल कर ले कि क्या अल्लाह ताला ने ये किताब सिर्फ इसलिए भेजी थी कि मैं इसको हाथ फेरूं, इसको चूमूं, आंखों से लगाऊं, सर पे रखूं, बेटी की रुखसती हो तो सर पे रख के उसको रुखसत कर दूं, जुज़दान में लपेट दूं, ऊपर रख दूं और कभी जोश चढ़े तो तिलावत कर लूं, वो तिलावत समझ ही नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है। इमाम साहब अरबिक में दुआ मांग रहे होते हैं, हम पीछे आमीन आमीन। अब आप किसी से पूछिए इमाम साहब क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं पता, आमीन आमीन। अच्छा आमीन का मतलब क्या है ये भी नहीं पता, आमीन आमीन। ये हालत है हमारी, बचपन से लेकर अभी तक आमीन आमीन कहते हैं और आमीन का मतलब नहीं पता होता। गफलत है, हर चीज को रस्मी तौर पर टच किया हुआ है, हकीकत की तरफ हम आती नहीं। तो इसलिए गौसे पाक को शिकम में, माँ की शिकम में कुरान पाक की तिलावत करें। नमस्कार हम बाहर तिलावत करें, बहुत सारे ऐसे हैं जो तिलावत करते ही नहीं है, सारा साल गुजर गए कुरान खोला नहीं है, तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ना दूर की बात, अरबी भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन तो घरों में बेबरकतियां हैं। और तभी बस से हमें घेर लेते हैं, छींक भी आएगी ना तो फोन करेंगे मुफ्ती साहब आज 4 छींकें आएंगी, देखिएगा किसी ने जादू तो नहीं करवा दिया। अरे भाई छींकों में जादू, ये जरा हड्डी में दर्द होगा, नाक में दर्द होगा फौरन, और फिर आमलीन लूटते हैं, बोलते हैं अच्छा भी साफ करता हूँ, काले रंग की औरत, बस इतना कहना तो उई फुफी पता चल गया, बस 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 हमें मालूम हो गया कौन है। मैं तो पहले ही कह रही थी फुफी करवा रही होगी। तो लोग दीन की तालीम नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात पर कामिल एतमाद नहीं होगा, जब अपने हकीकत दीन को नहीं समझा होगा तो
پھر اس قسم کے لوگ تو ہمیں لوٹیں گے اور مساوس کہاں چھوڑے. پھر ہمارے غوث پاک پیدا ہوئے. اللہ رمضان کے چاند میں اختلاف ہو گیا کہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو معروف تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں دودھ نہیں پیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب دودھ پی رہے تھے اور پھر رمضان کے چاند کے اختلاف ہوا تو فیصلہ اس پر ہوا کہ جا کر دیکھو اگر آج جو بچہ پیدا ہوا اس مبارک گھر میں اس نے دودھ پیا ہے تو سمجھ لیں رات کو چاند نہیں ہوا. اگر نہیں پیا تو رات کو چاند ہوا. ابھی مکلف بھی نہیں ہوئے غوث پاک کیونکہ عاقل بالغ مکلف ہوتا ہے. ہمارے شرعی طور پر 15 سال کا لڑکا یا لڑکی ہو جائے تو ضرور وہ بالغ کہلائے گا. ویسے ابتدائی عمر جو ایڈلٹ ہونے کی ہے لڑکی میں 9 سے 12 سال اور 15 سال اور لڑکے میں 12 سے 15 سال. ویسے ملکی قانون جو ہے ہمارے ملکی قانون یہ ہے کہ 18 ایئرز اولڈ ہو جاتا ہے بچہ تو اس کو کہتے ہیں کہ بالغ ہوا ہے. لیکن مذہبی اعتبار سے 15 ایئرز کا جب ہو جائے تو بس وہ بالغ ہو جائے. ہمارے یہاں 15 ایئرز کے بعد بھی روزے نہیں رکھتے ہیں. بعض ہٹے کٹے ہوں گے جو روزے نہیں رکھا جاتا. مجھ سے بس بہت اتنی بھوک کون برداشت کرے. حالانکہ آپ معلوم کر لیں ڈاکٹر سے معلوم کر لیں میڈیکل سائنس اس بات کی توثیق کرے گی کہ روزہ رکھنے سے انسان صحت پاتا ہے. اور یہ بات آج سے تقریباً 1500 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا کرے. روزہ رکھو صحت پا جاؤ. لیکن ہمارے نوجوان خاص طور پر روزے نہیں رکھتے. بری بات ہے حرام ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ سے سبق حاصل کریں. اور پھر مقام مرتبہ کیسا ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. فرمایا اس وقت کہ جب میں مدرسے جاتا تھا تو میرے اپنے چاروں طرف فرشتوں کی قطاریں دیکھتا تھا اور جب میں ان بچوں کے پاس پہنچتا مدرسے میں تو فرشتے کہتے کہ بچوں ذرا اس کو راستہ دے دو اللہ کا ولی آ رہا ہے. یہ بچپن سے آپ مادرزاد اللہ کے ولی ہیں. مادرزاد اسے کہتے ہیں جو پیدائشی ہو پیدائشی اللہ کے ولی. سبحان اللہ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ولی ہو جانا یقیناً اللہ کا کرم ہے. یہ وہبی شے ہے کسبی نہیں ہے. وہبی اسے کہتے ہیں جس کو آپ سمجھ لیں گاڈ گفٹڈ کہ اللہ نے دیا ہو اس کو کہتے ہیں وہبی جس میں انسان کی کوشش کا کوئی دخل نہ ہو. اور کسبی اسے کہتے ہیں کہ جو ہم کوشش سے حاصل کریں. ولایت وہبی شے ہے کسبی نہیں. آپ ساری زندگی روزے رکھیں رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھیں تہجد پڑھیں اشراق چاش پڑھیں قرآن پاک پڑھتے رہیں کوئی گناہ نہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ولایت کا فیصلہ نہیں کیا تو آپ نیک ضرور ہیں ولی نہیں ہوں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ولایت کا ارادہ فرما لے تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ نیک ہے اس کو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ وہبی شے ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پیدائشی ولی بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ نے اس ولایت کو حاصل کرنے کے بعد اور حسن حسینی سید ہونے کو بنیاد بناتے ہوئے عمل کو چھوڑ دیا ہو. جیسے معذرت کے ساتھ کے بعد اوقات خاندانی نسبتیں جو ہیں وہ انسان کو بے عمل بنا دیتی ہیں. اس پہ لوگ فخر کرتے ہیں وہ جو ہم فلاں خاندان سے ہم فلاں خاندان سے ہمارے دادا جان ایسے تھے ہمارے پردادا ایسے تھے ہمارے والد صاحب ایسے تھے. چلو جی مان لیا ایسے تھے. آپ کیسے ہیں یہ بتائیے. خود بے عمل ہیں نہ نماز پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے لیکن اپنے اکابرین کی محنتوں اور ان کے نام کو کیش کرنے کے لیے اپنے ساتھ ان کی نسبت قائم کر کے عزت سمیٹیں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا کہ بے عملی کی تصویر بنے ہوں اور جب کسی نے کہا کہ حضور ایسا تو کہا خبردار میں حسن حسین سید ہوں سید کا ادب کرو. ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے اکابرین نے اگر وہ واقعی سید میں سردار تو پھر انہوں نے سردار بن کر بھی دکھایا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یاد رکھیں کہ شرعی احکام کے مکلف تو اللہ کے نبی بھی ہوتے ہیں. یعنی جیسے ہم شرعی احکام کے پابند ہیں اللہ کے نبی بھی پابند ہوں گے. تو پھر ولی کا درجہ تو نبی سے کم ہے وہ بدرجہ والا ہوگا. ہم نے ایسی بھی جہالت دیکھی ہے اس معاشرے کے اندر کہ اگر کسی کو کوئی دنیاوی عزت اور مقام حاصل ہو گیا خصوصاً دینی حوالے سے وہ اپنے آپ کو شرعی احکام کی گرفت سے آزاد محسوس کرتا ہے پابندیوں سے آزاد محسوس کرتا ہے. اور آپ ان کو کچھ کہہ کر دیکھ لیں وہ آپ کو ڈرا دیں گے خبردار کہ فقیر کے اوپر کچھ الزام لگایا کوئی گرفت کرنے کی کوشش ایمان ضائع ہو جائے گا. بابا جی معاف کر اور بابا جی ادھر دیکھا کام ہو گیا جا بچہ جا. یہ کیا چیز ہے. آپ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں اپنے خاندانی وجاہت سے
اور آپ نام و نمود سے اپنی شہرت سے یہ جو آپ کے پیچھے کا افرادی قوت ہے اس کے ذریعے آپ کسی کو دبا رہے ہیں تو کیا میدان معاشر میں یہ سب آپ کا کام آئے گا؟ وہاں پر عمل کام آئے گا. نسبت ضرور فائدہ دے گی، یہ نہیں کہ نسبت بیکار ہے، لیکن اس نسبت کو اس انداز سے کیش کرنا کہ خود بے عمل رہنا، نافرمانی کرنا اور خالی اس مطلب عزت کو سامنے اور نام و نمود کو سامنے رکھنا قطعاً غیر مناسب ہے. غوث پاک نے ایسا نہیں کیا. تو متقی پرہیزگار. ایک دفعہ ایسا ہوا دل چاہا کہ میں کھیلوں تو بچوں کی طرف نکل گئے. بچے کھیل رہے تھے، چل پڑے. ایک بیل کے پاس سے گزرے تو بیل مڑا اور بالکل صاف فصیح و بلیغ آواز میں بولا عبد القادر آپ اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے. بس کہتے ہیں فوراً ڈر گیا، میں فوراً واپس آیا. اور اس دن وہ تو کھیل کود کا صرف ایک ارادہ تھا، پھر قریب نہیں گئے. پھر جب آپ بالغ ہو گئے چھت پر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ دم اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے عالم کو منکشف کیا اور کعبۃ اللہ میرے سامنے آ گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد طواف کر رہے ہیں. یہ میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے منظر دیکھا اور پھر مجھے غیب سے ندا آئی کہ عبد القادر علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف سفر کر. اس وقت آپ 18 سال کے تھے. والدہ 80 سال کی خاتون تھی، بوڑھی خاتون. والد صاحب کا وصال ہو چکا ہے. امی کے پاس گئے، امی جان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے کہ علم دین سیکھو. والدہ نے ایک لمحہ نہیں لگایا، یہ نہیں کہا کہ بیٹا میرا گزارا کیسے ہوگا، میں بوڑھی ہوں، ابھی بس آخری عمر چل رہی ہے، ٹھہر لو، میرے مرنے کا انتظار کر لو پھر چلے جانا، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو. نہیں، جیسے آج کل کی مائیں اپنے بچوں کو دین سے بعض اوقات ہٹانے کے لیے اس قسم کے باتیں سامنے رکھ دیتی ہیں. ان کی ماں نے فرمایا بیٹا اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم ضرور جاؤ، سفر اختیار کرو. اب جب چلنے لگے ہیں تو ماں نے گلڑی میں 40 دینار سی کر دے دیے. مشہور واقعہ ہے کہ وہ ڈاکو طائف ہوئے تھے. چلنے لگے ہیں تو ماں نے پیچھے سے کہا کہ عبد القادر اب تو تم سے میدان محشر میں ہی ملاقات ہوگی. یعنی یہ سمجھاتی کہ بیٹا اب ملاقات نہیں ہو سکتی، میرا وصال ہو جائے گا. لیکن قربان جائیے 18 سال کے اس نوجوان پر کہ ان کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں ہوئی کہ امی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا وصال ہونے والا ہے تو چلو میں ٹھہر جاتا ہوں، میں بعد میں چلا جاؤں گا. نہیں، جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو پھر اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کرنا ہی ہمارے قابلین کا طریقہ رہا ہے. تو آج کل ہمارے معاملات دیکھ لیجئے کہ ہم ایک تو دیکھیں وہی بات ہے کہ ماحول اس قسم کا ہوتا ہے کہ ماں باپ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. ایک خود ماں باپ کی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اگر بچہ دین کی طرف مائل ہونے لگے تو ماں باپ روکتے ہیں. ہمارے ایک بچہ دین کی طرف آیا، ہمارے قریب تھا، تو اس کے تھوڑا سے بعد الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا شروع کر دیا. وہ ماں باپ کے کان کھڑے ہو گئے، کہاں جانے لگے ہو؟ لگتا ہے مولویوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، خبردار جو کسی مولوی کے پاس بیٹھ رہے. اس کو روک لیا، وہ نمازوں سے بھی. تو یہ بھی ایک خطرناک صورتحال ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے ماں باپ سنجیدگی اختیار نہیں کرتے ہیں. غوث پاک بغداد گئے، باقاعدہ علم سیکھا، عالم بنے، بہت بڑے مفتی بنے اور دارالفتہ کے اوپر فائز. تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہوگا، جاہل کو ولایت نہیں ملتی ہے. ایک بات. دوسری بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، شرح قائد کے اندر مسئلہ موجود ہے، النبراس اٹھا کے پڑھیں، اس کی تشریح توضیح اس میں آپ کو مزید ملے گی کہ اگر کوئی ولی جان بوجھ کر گناہ کبیرہ کر دے یا گناہ صغیرہ بار بار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ولایت کو سلب فرما لیتا ہے، چھین لیتا ہے ولایت، ولی نہیں رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی اس طرح گزاری کہ نہ کبھی کبیرہ گناہ ہوا نہ صغیرہ گناہ ہوا، ورنہ سلب ولایت ہو جاتی. تو یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ آج کل جاہل قسم کے لوگ بعض جگہوں پر پیر بن کے بیٹھے ہیں جن کا ظاہر بالکل بے عملی کی تصویر ہے. جیسے میں انڈیا گیا، وہاں پیر صاحب ملے، چرس پی رہے صاحب. پیر صاحب چرس کے سٹے لگا رہے. مریدین سے کہے پیر صاحب چرس پی رہے ہیں، اب مریدین کو کیا گھٹی پلائی؟ کہہ رہے وہ ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں چرس پیتا ہوں نا تو ساری دنیا سے دھیان ہٹ جاتا ہے اور میری لو اللہ سے لگ جاتی ہے. ہم نے کہا کہ بہتر تو یہ کہ پیر صاحب کے بجائے چرس کی بیعت کر لی جائے کہ جو پیر صاحب کو بھی اللہ سے ملا رہی ہے تو وہ زیادہ کامل ہوئی. یہ دیکھیں اب اس قسم کے لوگ جو اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے قوم کو بے دردی سے ذبح کر رہے ہیں
اور وہ قوم بھی ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کیا ہو رہا ہے ڈرامہ. وہ قدموں میں گر رہے ہیں, وہ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں, وہ سب کچھ کر رہے ہیں. ارے بھائی تو خدا کا خوف کرو. اصل چیز قرآن ہے, حدیث ہے, ہمارے نبی کی شریعت ہے. اکابرین کو دیکھ لیں 1500 سال کے اندر کوئی ایسا اکابر آپ کو ملے میں مجھے بتائیے, ایک نام بتا دیں کہ جنہوں نے ایک نام پیدا کیا ہو, انہوں نے مقام حاصل کیا ہو اور بے عمل رہے ہو, گناہ کیا ہو, اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کی ہوں. نہیں. تو یہ اس قسم کے لوگ بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں. ذرا غوث پاک سے سبق حاصل کریں. اور جہالت اتنی ہے, یہ یاد رکھیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں گدی سسٹم نہیں ہے. گدی سسٹم نہیں. ہمارے مذہب اسلام میں ٹیلنٹ کی قدر ہے. ایک شخص انتقال کرے گا, وہ اپنے اس کو لازم ہے کہ اس کو اپنی جگہ کھڑا کرے گا جو واقعی ٹیلنٹڈ ہے, جس میں واقعی قوم کو اپنے پیچھے لے کے چلنے کی صلاحیت. دیکھیں سرکار فوت ہوئے, سرکار نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے تو اشارہ نہیں فرمایا, ورنہ صراحتاً فرما دیتے میرا داماد ہے, یہ خلیفہ اول ہوں گے. نہیں, زیادہ تر اشارے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رہے, آپ بن گئے. پھر جب آپ کا وصال ہونے لگا, اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو نہیں بنایا, حالانکہ وہ بھی جلیل القدر صحابی تھے, بہت محب رسول ہیں, اتنے متبع سنت ہیں کہ سرکار نے کسی مقام پہ نماز پڑھی ہے تو کئی دن کا سفر طے کر کے وہاں پہ جا کے آپ بھی نماز پڑھا کرتے تھے, لیکن اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق صاحب تھے عبد الرحمن ان کو, اور حضرت عمر کی جب باری آئی تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو نہیں بنایا. عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ٹیلنٹڈ تھا, جو قابل تھا. وہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بڑا گیا, اب جو اولاد میں سے ہے وہی آئے گا بس. وہ چاہے بے عمل ہو, اس کے پاس کوئی علم نہ ہو, اسے لوگوں کی تربیت نہ کرنی آتی ہو, اسے لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا نہیں آتا, لیکن وہ گدی پہ بیٹھ گیا ہے. اب بس یہ ہاتھ چوم رہے ہیں, نذرانے دیتے جائیں آپ اور جاؤ, کوئی اصلاح کا سامان نہیں. دیکھیں میں خود بھی میں وضاحت کی رس کر رہا ہوں, لیکن میں آپ سے میں مطلب صرف سمجھانے کے لیے گیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء اور مفتیان کرام ایک گروپ ہے اور پیر کا گروپ ایک ہوتا ہے, پیر نظام کا. میں خود بھی ایک پیر ہوں. مجھے ایسے آستانوں سے ولایت ملی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے صرف 3 واسطوں سے میرے پاس خلافت موجود ہے. میں اعلانی طور پہ میں علمی کام کرتا ہوں, اعلانی طور پہ میں بیعت نہیں کرتا ہوں, لیکن پھر بھی میں جس کو کوئی کہتا ہے اصرار کرتا ہے میں کرتا ہوں. یہ صرف وضاحت میں نے اس لیے آپ کو کی ہے کہ یہ کوئی ذہن میں نہ لائے کہ دیکھیں کہ یہ عالم ہے نا, اس وجہ سے پیر نظام کے بارے میں کہہ رہے ہیں. میں خود بھی ایک پیر ہوں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمارا مذہب نے پیر کو بھی شریعت کا پابند کیا ہے, پیر کو آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے. یہ ضرور سوچنا ہوگا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ علم دین سیکھا. تو ہمارے جو مطلع غوث پاک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ذرا غور کریں کہ ہم نے علم دین سیکھا ہے, کیا ہم نے سنجیدگی سے شرعی احکام کو سیکھا ہے. 3 طرح کے علوم سیکھنا ہم پر فرض ہے. 3 طرح کے علوم ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور سرکار فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ان میں سے پہلا ہے علم العقائد, عقیدے کا علم, اور وہ بھی بما دلائل. یہ نہیں کہ میں نے سنایا بس کسی نے کر لیا, بما دلیل. اور عقائد سے مراد یہ نہیں 11ویں 12ویں تیجا 40واں صلاۃ السلام انگوٹھے چومنا, بلکہ 9-10 ٹاپک ہیں میں بتاتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات, صفات, آسمانی کتابیں, انبیاء رسول, جنت دوزخ, جن, فرشتے, تقدیر, آخرت. تو یہ جو ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں ضروری معلومات, ضروری عقائد سیکھنا ہر شخص پہ فرض ہے. کیونکہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے یا تو کافر ہو جائیں گے یا بدعتی ہو جائیں گے. ابھی ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں اس پہ آپ کو سمجھاتا کہ کس طریقے سے ہم غلطی کرتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں ابھی بھی پتہ نہیں ہوتا. چلے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, ان کو ہٹا لیتے ہیں. جن میں زیادہ ہم شغف رکھتے ہیں, فون آتے ہیں سب 12ویں کی دلائل بتائیے گا, 11ویں کی دلائل بتائیے گا, ہم تیجا کیوں کرتے ہیں, ہم 40ویں کیوں کرتے ہیں, ہم جلوس کیوں نکال رہے ہیں, اس کے بارے میں سوال ہوں گے. اصل عقائد نہیں سیکھ رہے اس کے بارے میں. لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو TTS کہلاتا ہے نا, TTS سمجھتے ہیں, ٹناٹن سنی, یہ ہمارے اصطلاح سے TTS جو ہے جو بڑے پکے سنی, جو ماشاءاللہ ان سے ملے بڑے پکے سنی ہیں. مطلب میں انہیں کو نہیں کہہ رہا ہوں, ویسی مثال دے, بڑے پکے سنی ہیں. اور اس پکے سنی کو سامنے کھڑا کر کے 2 کویسچن مسلک اہل سنت کے بارے میں ہی کرنے کو نہیں آئے کہ حاضر ناظر کی شرعی تعریف کیا ہے, نہیں پتا. تقلید کسے کہتے ہیں, تقلید کی شرائط کیا ہے, تقلید شخصی کیا ہے, غیر شخصی کیا ہے, نہیں پتا.
اچھا یہ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ علم غیب کے قائل ہیں، بتائیے وہ 5-6 بنیادی عقائد بتائیں جو علم غیب کے سلسلے میں ہر مسلمان کے ذہن میں ہونے چاہیے. نہیں معلوم. تو نہ اصل اسلامی عقائد سیکھے ہوئے نہ یہ سیکھے ہوئے، یہ ہماری حالت ہے. میں ایک جگہ گیا، ایک محفل میں پیر صاحب تھے، انہوں نے رکھا تھا بیان. میں نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں میں ان سب سے عقیدوں کے بارے میں کویسچن کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کر لیں. تو حضرت آپ بھی اجازت دیتے ہیں میں ان سے کویسچن کر لوں؟ حضرت ان لوگوں سے میں 2-4 سوال کر لوں عقیدے کے بارے میں، پتہ چلے کہ یہ TTS ہے کہ نہیں. چلے جی سب تیار ہیں؟ چلے میں نہیں پوچھتا. یہ صرف میں نے آپ کو ایک احساس دلانے کی کوشش کی. ذرا سوچیے اگر ہم سے کوئی عقیدے کے بارے میں پوچھتا ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، ہمارے ذہن میں جملے مرتب نہیں ہوتے. اس قدر ہم اپنے عقائد سے غافل ہیں جس کا سیکھنا فرض ہے. دوسرا ہے شرعی احکام کا علم حاصل کرنا جو جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے. جیسے نماز فرض ہو گئی تو پھر نجاستوں کے مسائل، کپڑے پاک کرنا، وضو، غسل، تیمم، نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، ان سب کا علم. روزے آ گئے تو روزوں کا علم، حج فرض ہو گیا حج کا علم، زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ کا علم. اسی طرح جو آپس کے معاملات ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ چیز کرائے پہ چیزوں کو لیتے دیتے ہیں، آپ شادی بیاہ کرتے ہیں، ان سب کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا فرض ہوتا ہے. اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اس کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. ایک اور جگہ پہنچنے میں کلوز کر رہا ہوں، بس بیان اپنا اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں. یہ بھی ہماری. اور تیسرا ہے گناہوں کی معرفت حاصل کرنا، ظاہری گناہ، باطنی گناہ. ہر گناہ کی پہچان، اس کی علامات، اس کی تعریف، پھر علامات، پھر اپنے اندر اس کو پہچاننا اور اس کا علاج، یہ سب سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے فرض ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی کوئی ایسا سلیبس مرتب کیا، کوئی ایسی کتاب پڑھی جس سے ہمارے یہ تمام چیزیں حاصل ہوں؟ نہیں. بس زندگی گزار رہے ہیں مطمئن کوئی. غوث پاک ایسے نہیں تھے، سفر کیا ہے باقاعدہ علم سیکھنے کے لیے. تو ہمیں بھی اپنے اندر تھوڑا سا چینج لانا چاہیے. اور پھر آپ ایک عالم بھی تھے اور ایک مفتی تھے. اچھا آپ نے کبھی سنا ہے مفتی شیخ عبد القادر جیلانی؟ ذرا داری سے بتائیے، یہ شاید پہلی دفعہ یہ لفظ سنا آپ نے، مفتی شیخ عبد القادر جیلانی. ہم نے غوث پاک کی شخصیت کو ایک پیر کی حیثیت سے متعارف کرایا. بس پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں. ارے بھائی وہ بہت بڑے مفتی بھی تھے. معلوم ہوا کہ مفتی ہونا، عالم ہونا اور پیر ہونا، ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. پیر کامل وہی ہوگا جو عالم بھی ہوگا، جس کو علم بھی ہوگا. کیونکہ مرید جب اس کے پاس آتا ہے تو پیر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو علم لحاظ سے بھی کامل کرے، اس کی علمی چیزیں بھی مٹائے. تو اب یہ صورتحال ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ غوث پاک کے نام سے فیض تو حاصل ہو رہا ہے. غوث پاک کے نام سے ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں، محافل کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن غوث پاک کی سیرت اپنانے کے لیے ہم تیار ہیں. رات دن گناہ ہے، بے عملی ہے، جہالت ہے، اور ہر وہ کام ہم کر رہے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے احکام کے خلاف ہے. یہ غوث پاک کی زندگی مبارکہ نہیں تھی. جہاں اپنے اندر چینج لانا چاہیے. غوث پاک کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے اندر تبدیلی لا کر اپنے آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چلتی پھرتی تصویر بنانا چاہیے، سیرت کی تصویر بنانا چاہیے. اس کے لیے علماء سے تعلق مضبوط رکھیں. اور میں آخر میں 3 کتابوں کا آپ کو میں عرض کروں گا. ایک آپ بہار شریعت لے لیں کتاب، مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ، اردو میں مل جاتی ہے، انگلش میں مل جاتی ہے. اس میں سارے شرعی احکام ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے شرعی احکام اس میں جمع ہیں اور آسان اردو میں ہیں. اور انگلش میں آپ پڑھیں گے آسان انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہے. روزانہ 2 مسئلے پڑھیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اپنے قریب کے علماء سے رجوع کر لیں تو مہینے میں 60 مسائل آپ سیکھ جائیں گے. ایسی ہی قرآن کی تفسیر رکھیں. اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا تبیان القرآن لے لیں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی ہے، بیسٹ تفسیر ہے، بہت بہترین تفسیر ہے کہ اتنا ماشاءاللہ وہ ڈیپلی لکھتے ہیں ہر چیز کو کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت آپ کو لطف آئے گا. وہ لے لیں. ایک آیت ترجمہ اور تفسیر، چاہے دل چاہ رہا ہو دوسری بھی پڑھ لوں، مت پڑھیے گا. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں مت پڑھیے گا، کتنے دل چاہے بند کر دیجیے. صرف ایک آیت ترجمہ تفسیر، مہینے میں 30 ہو جائیں گے. ایک آپ حدیث کی کتاب لے لیں، یہ بھی بڑا المیہ ہے. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یہ 6 نام پہلے سنے تھے؟ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ. کچھ ایسے ہوئے جنہوں نے کہا ہوگا اچھا یہ کیا ہے؟ یہ حدیث کی کتابوں کے 6 نام ہیں جو مستند کتاب ہے. بعضوں نے پہلے سنے تھے لیکن کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ بعضوں نے دیکھی بھی ہیں تو کیا ہاتھ میں لی ہیں؟ بعضوں نے ہاتھ میں لی ہوگی تو کیا باقاعدہ پڑھا ہے؟
نبی کریم کے کلام سے اتنی بے رغبتی ہے ہماری، افسوس ہوتا ہے کہ محبوب کا کلام انسان نہ پڑھے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو مجازی عشق و محبت ہو جائے اور محبوب کا کوئی میسیج آ جائے، کوئی میل آ جائے، بتائیے اس کو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پہلے تو نام دیکھ کے ہو ایک من میں آیا ہے، واہ کیا بات ہے، اور پھر اس میں اگر تعریف لکھی ہو، چاہے وہ کیسے بھی ہو ٹیڑھا میڑھا، تعریف میں ہو ماشاء اللہ کیا یاد لکھا ہے، تو اس کو سیو کر کے رکھ لیں گے، ڈیلیٹ نہیں کریں گے، جب پڑھیں گے اس میں نئی لذت، ایک نیا مزہ آئے گا۔ ہمارا ماشاء اللہ عشق رسول اتنا کامل ہے کہ اپنے نبی کے پیغام کو آج تک نہیں پڑھا، یہ زحمت شوق بھی نہیں ہے کہ نبی کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے ان کتابوں میں۔ تو کم از کم میں آپ کو مشورہ دوں گا بخاری کی شرح لے لیں، یہ بھی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے لینا چاہیں، بیسٹ شرح ہے، مجھے بہت پسند ہے، نعمت الباری، بہت بہترین شرح ہے۔ کیا حدیث لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ